روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ دمال عشق کی نماز ہے. دمال تو آپ کی روح جو ہے اپنے اندر ہی جب طواف کرتی ہے اس کا، جب اس کو اندر پا لیتی ہے وہ دمال ہے. اس کو ٹچ بھی کر جاتی ہے دمال پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے تو وہ آپ کا کنیکشن لگتے ہی وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ورجینیا میں ٹھہرے ہوئے نا، ورجینیا سے آپ نکلے ہو، وہاں سے نہ آپ نے مجھے فون کیا، نہ میرے سے اجازت یا پوچھا یا بتایا کہ بابا مجھے ایسے ہو رہا ہے یا ویسے ہو رہا ہے. آپ نے 4 5 6 سال کے تینوں بچے چھوڑے اور میاں صاحب کو بھی نہیں پتا. وہ تو اچانک انہیں، شاید آپ نے کچھ دن پہلے کچھ باتیں ایسی کی تھیں ان کے سامنے، شاید کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے میں پاکستان چلی جاؤں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھوں جا کے، بابا کے پاس چلی جاؤں یا کچھ. انہوں نے گیس ورک کیا کہ آپ پاکستان کے لیے نکل گئے ہو، جب وہ گھر آئے آپ نہیں تھے. اور پھر وہ مجھے فون کرتا رہا، میرا اس سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا بابا آپ ابھی فون کریں. تو میں نے کہا آپ مجھے کب سے جانتے ہو؟ میری ان سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں، اپنی ویڈیوز آپ کی دیکھتا تھا، پھر میں نے اپنی بیگم کو دکھائی کیونکہ یہ عجیب باتیں پہلے بھی کرتی تھی تھوڑی بہت، تو میرا خیال تھا یہ بہتر ہوں گی. پھر یہ مدینہ شریف گئی تھی، پھر لاہور آپ کے پاس آئی تھی دسمبر میں. میں نے کہا جی بالکل آئی تھیں. وہ ادھر دعا سیشن میں ہی آپ آئے تھے، جنوری کا سٹارٹ تھا شاید یا دسمبر کا اینڈ تھا. تو اس کے بعد واپس چلی گئی تھیں آپ کے امریکہ. کہتے جی بالکل، لیکن اب بغیر بتائے اور کوئی سامان لے کے وہ چلی گئی ہیں. اپنا پاسپورٹ ہر چیز ہے ان کے پاس. وہ پریشان تھے. چھوڑ کے آئی ہوں. کیوں چھوڑ کے آئے؟ وہ بچے آپ کا اصل چیز ہے. میں دل سے چھوڑ کے آئی ہوں امریکہ کو. نہیں نا بیٹا، بچوں کو یہاں پہ آئے تو میں وہاں پہ کچھ یہ ساری دل اور دماغ کی جنگ ہے. لیکن یہ اصل بیلنس، اصل چیز یہی ہے کہ کہاں ہارٹ یوز کرنا ہے اور کہاں مائنڈ یوز کرنا ہے. مائنڈ بھی تو اللہ نے دیا نا. مختلف لوگوں کی فیزز یہ ہوتی ہیں نا. وہ کہتی ہیں کہ یہ سر کہتے ہیں دوری نہیں ہے. ہاں تو ہاں گھر چھوڑ کے آ جائیں. تو بچپن میں میرا یہی دل تھا. میں یہ بھی تو بچپن سے کیا دل کرتا ہے. میں جب چھوٹی تھی تو میرا اس وقت یہ دل کرتا تھا کہ چھوڑ کے گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. کہاں چلی جاؤں؟ کسی بابے کے پاس، کسی بازار پہ، مزار پہ جا کے بیٹھ جاؤں نا. کہاں جاؤں. وہ روح جو، ہاں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جانا ہے نا. وہ روح جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کے پاس سے ادھر آنا نہیں چاہتی. حالانکہ اللہ ادھر بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ اس سے دور نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. وہ اس جسم کی کوٹری میں قید ہوتی ہے، یہ اس کو اپنا آپ باؤنڈ لگتا ہے یہاں پہ، اور وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. ہر رات کو ہم مر جاتے ہیں، جب سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو زندہ ہوتے ہیں، نئی زندگی ملتی ہے. ہم سب کی روحیں اللہ کی طرف چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب سوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف پلٹتی ہیں، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں. اللہ کی اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. جیسے ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، مرا ہوا بندہ اور سویا ہوا بندہ برابر ہی ہوتا ہے. نہیں پتہ ہوتا نا کہ پاس کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے. وہ روح اللہ کی طرف چلے جاتی ہے، پھر لوٹائی جاتی ہے. صبح آپ کا اگر ابھی آپ کا اس دنیا میں ڈیوٹی ہے تو پھر سے یہیں پہ رہنا پڑتا ہے. اب وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہوا کی طرح، وہ گیس کی طرح وہ اوپر کو نکل جاتی ہے اور کہیں اوپر جاتی ہے یا کچھ. آپ کے اندر ہی، جیسے آپ اپنے فون کے اندر ڈفرینٹ ایپس کھولتے ہو، کچھ آن ہو جاتی ہیں کچھ ایکٹیو. جب آپ فون کو رات کو نہیں یوز کر رہے ہوتے، چارجر پہ لگا کے سو جاتے ہو، باقی ایپس بند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فون کا سسٹم تو چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن فون سلیپ موڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت انسان تو سلیپ موڈ پہ ہوتا ہے، اس کا سٹرکچر، اس کی باڈی. ٹھیک، لیکن جو اس کی روح ہے وہ اللہ کے قریب، اس کو اس وقت اللہ فیل سب سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی نا، دنیا کی کسی چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا. جسم بھی بالکل مردے کی طرح پڑا ہوتا ہے. اب وہ چند گھنٹے جو وہ سوتا ہے انسان، یا وہ روح اللہ کی طرف واپس پلٹی ہوتی ہے. جو آپ کہتے ہو روح کو غذا چاہیے ہوتی ہے، تو روح کی غذا پیار ہے، بے غرض پیار.
وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ بے نیاز ہے وہ کرتا ہے. روح سوتے میں اس کے پاس ہوتی ہے, واپس لوٹائی جاتی ہے تو اس نے واپس ڈیوٹی کرنی ہے. اب اس میں آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا کسی دربار پہ چلی جاؤں, کسی بابے کے پاس چلی جاؤں. بچپن سے آپ کو لگتا تھا بابا کیا ہوتا ہے, دربار کیا ہوتا ہے, کوئی اللہ والا ہوتا ہے نا. تو دربار بھی اللہ والے کا ہوتا ہے. ادروائز بادشاہ جہانگیر کا دربار ہے, ادھر کوئی بھی نہیں جاتا. لیکن اس کے ساتھ ہی 1-2 کلومیٹر کے اوپر داتا صاحب کا دربار ہے, سارے وہاں جاتے ہیں. حالانکہ داتا صاحب کی تو اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. جہانگیر بھی بڑا نیک آدمی تھا, بہت اچھا بادشاہ تھا, عادل تھا, سارا کچھ تھا, لیکن لوگ نہیں جاتے ہیں. اس کے باغ میں سیر سور کرتے ہیں, الٹا اس کی قبر پہ اگر چلے بھی جائیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی بخشش کے لیے, اس کو یہ بخشوا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن داتا صاحب یا کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس کے دربار پہ چل کے جانا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو اصل چیز کیا ہوئی, اللہ کا بندہ. نہیں تو قبر تو جہانگیر بادشاہ کی بھی ہے. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کی چھوٹی سی قبر ہے, لیکن وہاں ابھی ایران کا بادشاہ بھی وہاں ہو کے گیا ہے. فارسی انہیں آتی ہے, کلام انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنی ڈیوٹی کی, اللہ نے جیسی بھی لی, جو بھی لی, جیسی بھی تھی اس نے کیا. اب اس اللہ کے بندے میں اگر صرف شاعری ہوتی تو شاعر تو بہت سے آئے ہیں نا. اصل چیز کیا ہے, اللہ کا بندہ. اللہ بیچ میں سے نکال دو تو پھر بس وہ ایک شاعر ہے, پھر اس کے دربار پہ کوئی نہیں جائے گا. شاعر تو ان سے بھی بڑے بڑے آئے, ٹھیک ہے, ہیں بھی ہیں, لیکن ایران کا بادشاہ وہاں تو نہیں گیا نا, یا کوئی دوسرے بادشاہ بھی آتے ہیں تو نہیں جاتے ہیں. تو اللہ کا بندہ یہ ہے اصل بات. جو ریفرنس ہے بیچ میں اللہ ہے, نکال دو تو ختم ہوئی بات. تو بابا کیا ہوتا ہے یا اللہ والا کیا ہوتا ہے, اس کے پاس اللہ ہے یا اللہ کے قریب کر دیتا ہے, جاگتے میں بھی آپ کا دھیان اللہ کی طرف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کی روح جو ہے زیادہ کہہ لو کہ فوکس آپ کا اللہ کی طرف کرتی ہے, تو آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے اللہ کی قربت وہاں بیٹھ کے, یا بات اللہ کی کرتا ہے, وہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف رکھتا ہے. تو روح کو وہاں سکون ملتا ہے, کیونکہ سکون سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے, بابے میں نہیں ہے, دربار میں نہیں ہے, سکون اللہ میں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل میں تو آپ کی روح کیا مانگ رہی ہے, سکون. اب وہ ڈاکٹر جاوید کا جسم لاہور میں ہے, آپ ورجینیا میں ہو, ٹھیک ہے, آپ کا ٹیلی فون وہاں ہے, میرا یہاں ہے, لیکن اگر فریکوینسی دونوں کی سیم, اگر ایک دوسرے کی فریکوینسی پتہ ہے تو کنیکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا, میسج پھٹ جاتا ہے اور آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ کمیونیکیشن ہے انسانوں کے بنائے ہوئے فون کی. تو انسانوں کے اندر یہ سافٹ ویئر سارا, یہ ساری ایپس ہیں, اگر آپ اسے ڈیولپ کر لیں تو. اس کا طریقہ یہ ہے جو میں بار بار زور دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کراؤ, دعا کراؤ, دعا کراؤ. مجھے چپکنے کا, مجھے گفٹ لا کے دینے کا, میرے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھنے کا, میرے ہاتھ پاؤں گوڈے چومنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ ان چیزوں کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو مٹی کا بت اسی طرح کا ہے جس طرح باقی کا ہے. اصل چیز روح ہے اندر, اور جس ڈائریکشن میں ہے اس ڈائریکشن میں آپ نے ہونا ہے. آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو اس کے پیچھے نماز پڑھو جو آپ کا امام ہے. ٹھیک ہے, وہی ہے تیرے امام, تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. ٹھیک, اس کو ادر وے راؤنڈ بھی شاہ جی پڑھ دیتے ہیں, جو نہ کرے. ٹھیک, حاضر و موجود کے معنی وہ رب کو کر دیں گے, بندے کے کریں گے تو پھر جو کرے حاضر و موجود سے بیدار. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس کی جسم کے اعجاز سے فارغ ہو کے اس سے روح کا رابطہ رکھنا ہوتا ہے. وہ روح کا رابطہ آپ کا امریکہ بیٹھے اور ادھر سے جاپان بیٹھے, دنیا کے 2 کونوں پہ بھی آپ جڑے ہوئے ہوں گے, جیسے یہ ٹیلی فون جڑے ہوئے ہیں. آپ خیال میں سوچیں گے آپ کو جواب ملے گا. وہ طاہر صاحب آج نہیں آئے ہیں, وہ جو اس دن شکاگو سے آئے ہوئے تھے, یہی تو بتا رہے تھے کہ میں اپنے مرشد سے ایک بار ملا تھا, وہ ابھی بھی حیات ہیں مریدکے میں. یہ یہاں بتا رہے تھے اوکاڑا میں, شاید کیا ہے وہ جو رینالا. تو میں ان سے دوبارہ ملنے نہیں گیا, لیکن پریکٹیکل کام جو انہوں نے زوم میں لگایا یہ ان کو سمجھ آئی. وہ کہہ رہے کہتے 6000 بچہ ہے جو میں پاکستان میں انہیں
پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، لیکن سٹل اس میں وہ یہ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ نہیں کر رہا، میرے پلے کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد کو جا کے فیس کروں. میں نے اس کے پاس جانا کس لیے ہے؟ الٹا مرشد کے اوپر بوجھ ڈالنے جانا ہے کہ جناب میں بھی آ گیا، روٹی کھواؤ، کپڑے دیں، کمرہ دیں، کرسی دیں، مجھے چھوڑ کے آئیں، مجھے ڈراپ کریں، پک کریں. یا کہ آپ مرشد والا کام کر رہے ہیں، مرشد والی ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں. جس رنگ میں مرشد ہے اس رنگ میں رنگ گئے ہیں، جو ڈیوٹی تو وہ ہے. اگر آپ وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے، مرشد کی واہ واہ کر رہے ہیں، تو مرشد اس بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو، اس نے تو اپنے سے کا کام کرنا ہے. وہ میں نے جس کو بھی دعا کروائی ہے نا وہاں کسی ایک بندے نے بھی نہیں کی. میں یار نے جس کو بتایا نا کہ اس طرح آپ سورہ رحمان سے، میں گھر والوں کو بتایا، کسی ایک نے نہیں کی. گھر والے تو سب سے آخر میں مانتے ہوتے ہیں. نبی پاک نے 13 سال میں مکہ میں تبلیغ کی تھی، 100 بندہ بھی نہیں تھا. اور باہر والوں کو بتایا ہے. پہلے تو میرا سوشل سرکل ہے ہی کم، میں کم جاتی ہوں، کم لوگوں کو جانتی ہوں. جن کو بتایا ہے انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا. یہاں پاکستان میں بتا رہی ہوں تو یہ مان لیتے ہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کریں گے. وہاں لوگوں کو ضرورت ہی نہیں، الگ ہی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ تجھے ان سے بات کرنی آ جائے گی. ابھی آپ کا صرف وہاں ہونا کافی ہے، آپ کا وہاں رہنا ہی کافی ہے. آپ یوں سمجھو کہ یہاں سے ایک انرجی کا کھمبا وہاں لگا ہوا ہے، وہ وہاں ریڈیٹ کر رہا ہے. جو ضرورت مند ہیں وہ بغیر آپ کو ملے بھی لے لیں گے. ایک بیلنس ہے نا. وہ اب میاں صاحب وہ 4، 5 اور 6 سال والے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے نوکری پہ کیسے جاتے ہوں گے؟ نہیں جا رہے. نوکری پہ بھی نہیں جا رہے. تو اس غریب کی نوکری بھی گئی، کتنی خوشی سے تو بتا رہی ہے وہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں اس وہ کے ساتھ بدلہ لے رہی ہے اپنا نہیں کوئی. اس کی کوئی اور وجہ تھی نہ جانے کی، لیکن وجہ اس کی کوئی اور. وہ کیا وجہ تھی جی؟ اسے 4 ٹکٹ ملی ہوئی تھی اس میں. 4 ٹکٹ لیے ہوئے تھے؟ ہاں، وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا تھا تو وہاں لڑائی کر کے آ گیا. اس نے وہ اسے روک رہی تھی اور اس نے آگے سے غصہ کیا تو پھر اس نے 4 ٹکٹ اس میں دیے. ٹریفک کے چلان ہو گیا. تو ابھی اس نے کورٹ جانا ہے، کورٹ جا کے فیس کرے گا ٹکٹس کو، تو تب یہ دوبارہ کام کرے گا. وہ میں جب لاسٹ ٹائم ادھر آئی تھی نا تب اس کی ٹکٹ تھی، اور پھر میں نے کہا اب تمہیں پتہ چل گیا تو میں ابھی 10-20 دن سے اسکول چھوڑا ہے اور ٹکٹ 4 لے لی. تو وہ بیچارہ پریشانی میں ہے نا. ہاں مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر سارے کام کر دوں گا. وہ تو غصے میں کہے گا نا بیچارہ، وہ کیا کرے. ہاں مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سارے کام میں ویسے ہی کر لوں گا. پھر میں کہہ دوں ٹھیک ہے کرو. نہیں، آپ واپس جاؤ، پہلی فرصت میں واپس جاؤ. آپ نے 2 مہینے جون کی کیوں ٹکٹ کرائی ہوئی ہے؟ ابھی کراؤ، ہفتے کے اندر اندر واپس جاؤ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ترس آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نبی پاک کو نہ شکایت کر دیں. بچے چھوٹے، اتنے چھوٹے بچے ہیں. 6 سال کی بیٹی یا 4-5 سال کے بیٹے ہیں. 2 5 کا ہے اور جو لاسٹ ون ہے وہ 4 کا ہے. وہ کتنے کے؟ 4 سال. وہی نا، 4، 5 اور 6 ہی ہے نا. تو وہ آلریڈی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے. ایک وہ درمیان والے کو چھوڑ کے قرار کو چھوڑ، صرف قرار کو ہوتا ہے کہ ماں کی طرح بس. بہرحال اب آپ واپس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں چائے پی لوں، میرا ہاتھ چھڑ دیو. آپ ہی مجھے بتاؤ نا کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ وہاں سے لیا، آپ مجھے ویسے بابا کہہ رہے ہو، تو آپ نے میرے سے ہی فون پہ کیوں نہیں پوچھا کہ بابا میں آؤں یا نہ آؤں؟ تو مجھے یہ خیال آیا تھا. آپ کو یہ پتہ تھا کہ بابا آگے سے ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ واپس رکو، اور وہ میں نے رکنا نہیں ہے، تو میں بابا کو فون ہی نہیں کرتی، میں پاکستان جا کے فون کروں گی، ہے نا؟ بابا یہ بات
مجھے یہ خیال آیا تھا، یہ پڑھا تھا میں نے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. جو چیزیں آپ نے مرنے کے بعد چھوڑنی ہوتی ہے وہ زندگی میں چھوڑ دو. آپ ہر چیز سے دستبردار ہو جاؤ. کس کام کے لیے؟ کس لیے اللہ نے کب کس کام کے لیے تمہیں کہا کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ کس لیے؟ اللہ کے لیے. یہ 2 تلواریں تو وہ امریکہ سے میرے لیے اٹھا لائیے کہ میں نے جات پہ جانا. 56 سال میری عمر ہے، میرے سے وہ تلوار اٹھائی نہیں جانی. ٹھیک ہے، چلانی تو بعد کی بات ہے. میں یہ سورہ رحمان کی تلوار جو چلا رہا ہوں، دعا جو بتا رہا ہوں، 3 بار اللہ پانی والی دعا. مجھے اچھی لگی، مس بھی آئی. اچھی نہیں لگی؟ آپ نے مولوی صاحبان کی باتیں سنی کہ امام مہدی آ رہے ہیں، جنگ شروع ہونے لگی ہے. ایمانداری سے بتائیں نا، ایسے ہی ہوا ہے نا؟ ہاں یہ بات ہے. دیکھا نا. مولویوں کی بھی سنی جا، میری بھی سنی جا. کہے مجھے تو بابا رہی ہے، جب بابا جسے کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں پھر سنتے ہیں. اب ابھی بھی بات نہیں مان رہے. بابا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو لوگ اتنے دور دور ہوں گے وہ کیسے پہنچیں گے پھر؟ امام مہدی کا ظہور ورجینیا میں کرا دیں گے. تو پہلے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، پھر انہیں کہیں گے کہ سر آپ ٹکٹ لے کے ادھر آ جائیں. امام مہدی کو تم لوگ پہلے تو پہچانو گے کیسے؟ ہماری کرتوتیں وہ ہے نہیں ہے. نہیں، مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ظہور ہو گیا ہے اور ہم پھر کیسے پہنچیں گے. مولویو اللہ تو انو آگے. ان کا جب ظہور ہوئے گا نا، اور اللہ نے اگر آپ سے ڈیوٹی لینی ہوئے گی تو وہ آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے؟ یا آپ مجھے بابا کیوں کہتے ہو؟ میں تو کسی کو کہنے نہیں دیتا. میں ہوں نہیں بابا. ڈاکٹر بابا بھی جو کہتے ہیں وہ میرے ڈاکٹر میں ہوں، اور بابا جی بابا ہیں. ان کا نام کے نسبت سے وہ ڈاکٹر بابا سب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چلو آپ مجھے بابا کہتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اپنے بابا سے خبر ملتی ہے، امام مہدی کی ملنی ہوگی تو آپ کو میرے سے علاوہ ہی ملی جا رہی ہے. بابا پیچھے رہ گیا، جناب آگے پہنچے، تلواراں بھی لے. یہ اتنے لوگ پچھلے 200 سالوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ امام مہدی نعوذ باللہ خود بن گئے. کئی آ کے چلے بھی گئے ہیں. پتہ ہے نا، کئیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کہا نہیں یہ مہدی موعود ہیں، نہیں جی وہ مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے مہدی آ کے چلے گئے ہیں، دجال ہی نہیں آ رہا. حالانکہ انہیں دجال کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے حصے کا پتر کام کرنا ہے. ابھی جو ہمارے ذمہ کام ہے پہلے وہ تو کریں. ایک بچے کا ہوم ورک ہی پورا نہ ہو تو اس کو ایگزام میں کون بیٹھنے دے گا؟ جس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا اس کو کون آگے اگلے فرنٹ پہ لڑنے بھیجے گا؟ جس سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا وہ ملک تو سنبھال لے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو اپنے بابا جی نے کہتے ہیں نا، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بابا کا امام مہدی سے ہوئے گا رابطہ، میں نے بابا کے پیچھے کھڑے ہونا ہے. اگر امام مہدی نے ڈائریکٹ تم ساروں کو ہی فون کری جانی ہے تو بابے قادری رکھے، بابے وے چھڑکڑ بھی جاؤ. پھر آرڈر اول تو میں بابا نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھی خیال میں جو بابا ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا جو بھی جہاں ہے نہیں ہے وہ بتاتے تھوڑی ہیں. ٹھیک، آپ کا کام ہے اپنے بابے پہ فوکس رکھیں. اپنے بابے نے جو کام کہا اتنا کریں، اس وہاں بھی اوور ایفیشنسیاں نہ دکھائیں. اب اللہ قسمت کی طرف سے میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، برانڈیڈ ہے. جو تو بار بار کہہ رہی تھی بابا یہ برانڈیڈ ہے، وہ بستہ پار کے لے آئی ہو تو، وہ 100 تے چٹی شرٹ ہے. یہ امام مہدی کی فوج کا رنگ ہوگا.
ਨਾਲ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਨੇ। ਕਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਹੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਚਾਹੇ ਅਬ ਤੱਕ CIO ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਆਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। یہ ਭਾਵੇਂ CIA نے کلیا ہوئے کہ جناب یہ ذرا نظر رکھیں, یہ 2 تلواریں ادھر آئی ہیں, یہ بابا کیا کرتا پھر رہا ہے. ایک باری تو امریکہ کماتا ہونا ہے, کوئی بات نہیں. وہ ابھی تک ان کے پورے 6 بلڈنگیں ان کی ہیں وہاں پہ دفتر خارجہ. پاکستان کی جتنی بڑی بلڈنگ ہے, ہمارا اپنا دفتر خارجہ اتنا بڑا نہیں ہے. وہ تھے پاویں ریسرچ شروع ہوئی ہوئے, یہ پتہ کرو یہ بندی آج ٹارگیٹ ہے سیٹلائٹ سے, وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے آج یہ ادھر پہنچی ہے انجینئر ٹاؤن میں ڈاکٹر جوید کے پاس, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 تلواریں, تو اس سے کیا ہوگا. وہ کہنے پاجی کچھ تو ہوئے گا. وہ ڈی کوڈ کر رہے ہوں, نہ سمجھ آئے تو آفی صدیقی کی طرح مینو چک کے لے جان, بھاویں کٹ کے میرا حشر کر دینا. میں کی دسنا انہوں نے تلوار ویڈیو شوٹ سے تسی اپنا اے دے میں تلوار پاڑ دا. میں تو اسے پہلے کہا کہ پتر میں کاٹنے والا کام نہیں, جوڑنے والا کام ہے میرے ذمہ. پھر ایز اے ڈیکوریشن پیس رکھ لو. بیگم نو کس ویلے غصہ چڑھے تو ویسے ہی چیک کر دو. گھر میں ایسی چیز تھوڑی رکھتے ہیں. ڈیکوریشن پیس مسلمانوں دیا ڈیکوریشن ویکو ہے تلوار. پوری قوم دا یہ حال ہے. کوئی ایٹم بم سجائی پھر دے ڈیکوریشن پیس ہے کہ جی میزائل نے ڈیکوریشن پیس پریڈ چ دکھانے ہوندے نے, یار چلانے نہیں ہوندے. نہیں بلکہ پرے ہو جو چل نہ جان. کوئی حال نہیں. کیا ہو گیا پوری قوم کو یہی. وہ باقی پوری دنیا پھر صحیح پریشان ہے. ورجینیا والے اپنی جگہ پریشان ہو گئے. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ویسے کہ 4-5 ٹی شرٹیں, وہ کیا شرٹیں ہیں ٹی شرٹیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سفید رنگ کا کیا مطلب ہے 2 تلواروں کے ساتھ. ایک بندہ اتنی شرٹیں تلواریں 2. تلواروں میں بھی بابا یہ صحیح والی تلوار ہے, ایک غلط والی تلوار ہے. مائی جا بچے سامجھا کے, ماں مہدی کا یہ حکم ہے کہ کاکیاں اپنے بچوں کی ڈیوٹی کریں, خامند کی ڈیوٹی کریں, گھر کی ڈیوٹی کریں. بابا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اب کر فون اپنے کزن کو, وہ آئے اور لے جائے تجھے. اور یہ سامان بھی میں ان کے حوالے کرتا ہوں, یہ جو کچھ تو اٹھا لائی ہے میرے واپس تو نہیں لے کے جا سکتی. میں پھر ادھر ہی بانٹ دوں گی, انہیں بانٹ دے سکتی. انہیں کیوں بانٹ دوں ساروں کو, کسی کے کام کو آئے. ابھی میں اسے ایکسٹرا بیگ کا ایکسٹرا چارج کیا ہے, چیزیں الگ اور اوپر چارجنگ الگ. اسے پھر میں لے کے جاؤں ایکسٹرا چارج کر کے, تو یہ لوگ یوز کریں گے جو جس کو. یہ تو ہری پور میں بانٹ دیں نا. ابھی وہاں سب کے سائز ڈھونڈتی پھروں گی, کس کا کیسے. میں اتنے درزی دکان کھولی ہے, یہاں یہ خود چوز کر لیں گے نا. ان میں کوئی بندہ میرے رنگ والا کوئی نظر آ رہا ہے جس کو سفید شرٹ اچھی لگے گی؟ سب کو اچھی لگے گی اس میں. عمار بھائی کہہ رہے ہیں, عمار بھائی نے بڑی والی تلوار دیکھی ہے, اس کے اوپر بیٹھنا پڑنا ہے. میں کی کری جا رہے ہیں, تسی کی کری جا رہے ہو. اور ایمانداری سے بتاؤ, یہ ضرور 2 تلواروں میں سے ایک شہباز شاہ صاحب کے لیے ہوگی, ہے نا. ہاں انہیں بھی دے دیں. ہاں مجھے پتہ ہے وچو تسی ملنا ہی اس بابے نو ہے, میں دے وچ سٹپنی ہاں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ یہاں پہ بیٹھتی ہیں تو دعا سیشن میں آتی رہتی ہے, ہاں میں سنتی رہتی ہوں. آتے ساتھ انہیں تلوار پہ بٹھا دیں. تو وہ کل نو کوئی آتا ادھر وہ بھی کھچی جا رہے ہیں کام. بابا یہ مائنڈ اوور سائنس اور ہارٹ اوور مائنڈ ہے. دیکھیں جو ہے نا, دماغ یہ ہے, دل یہ ہے, ٹھیک ہے.
آپ کہہ رہے تھے میں نفس کو مار آئی ہوں, یہ نفس ہی تو لے کے آیا تجھے یہاں تک. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساروں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے, ساری ان کی امت ہے. وہ دیکھی جائے گی جب دجال آئے گا, وہ ہوئے گا, جس اللہ نے ڈیوٹی لینی ہوئے گی تو ٹھیک ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہمیں اٹھا لے. ٹھیک ہے, اور پاکستانیوں کو جتنا دجال کا شوق ہے, ٹھیک ہے, وہ دجال دا دور آوے تے ماں مہدی آننا. ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہیں سے لڑائی ویکھنی, تاڑیاں, واہ جی واہ, سٹیٹس لائی جان گے. ادھی دنیا تباہ ہو جائے, یہ تماشا ویکھ لین واسطے, جنگ نظر آ جائے. امام مہدی علیہ السلام سے اللہ نے جو ڈیوٹی لینی ہے جب لینی ہے وہ لے لے گا, یہ اس کا نظام ہے. پتر ہمارے ذمے کیا ہے, ہم نے بھی تو دیکھنا ہے نا. تو اگر ابھی ان کا اگر 100 سال بعد ٹائم ہے تو ہم نے ابھی تو جو کام کرنا ہے ہم نے تو اس کا حساب دینا ہے. تو ہمارے ذمے اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہم نے وہ کرنی ہے. باقی 100 سال ہے. میری جانیں کمانی سمجھتی ہے, ہو سکتا ہے 1000 سال ہو. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 200 سال میں کوئی 200 مہدی آگے چلے بھی گئے ہیں دعوے کر کر کے کہ میں مہدی ہوں. کئیوں نو پاگل خانے ڈکے ہے. ٹھیک ہے, کئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, کئی کچھ کر گئے. ٹھیک, اللہ کریم نے جو کام لینا ہے بیٹا جب ہوگا وہ دیکھی جائے گی. ابھی جو ہمارے ذمے ابھی کام ہے ہم وہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا نالج, جب بات تھوڑی پتہ نہ ہائے ہم پہچانیں گے کیسے, اگر وہ اچانک آ جائے وہ آ کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر ہدایت کا راستہ, اس کی چاہت ہونی چاہیے. مہدی تو ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں, ہدایت کی راہ پہ لانے والے کو کہتے ہیں. تو آپ کے اندر چاہت ہونی چاہیے ہدایت کے راستے کی, تبھی آپ ہدایت کے راستے پہ کوئی لائے گا نا آپ کو. تو جو لوگ ہدایت کے راستے کے متلاشی نہیں ہیں, انہیں ہدایت چاہیے ہی نہیں ہے, ان کا امام مہدی سے کیا کام ہے. امام تو وہ ان کے ہوں گے نا جو ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہدایت کے لیے. مہدی کا کیا مطلب ہے. لیکن فی الحال آج کے دور میں جو بھی آپ کو ہدایت کی طرف لا رہا ہے, آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, وہ آپ کا اپنا ضمیر ہے, آپ کے دل کی آواز ہے, اس کو سنو. اچھی بات ہے آپ کے دل میں اللہ رسول کی حب ہے, لیکن اللہ رسول کا ہی حکم ہے نا, بچوں کی ڈیوٹی کرو, خاوند کی ڈیوٹی کرو, گھر کی ڈیوٹی کرو. ان کے گھر ایک یونٹ ہے, وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو معاشرے میں ہر گھر اگر ایسے ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. سمجھ آئی ہے. اللہ نے میاں کا درجہ اوپر رکھا ہے, تو جناب ان سے مشورہ کیے بغیر وہ بیچارہ ادھر سے فون کر کر کے, مجھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کہیں ہوا میں اڑ کے جہاز کو ہاتھ سے روک دوں کہ سر آپ کچھ کریں. میں کہ یار انہوں نے جہاز سے تو کہنا ہے اڑ گئی ہے, میں کی کر رہا ہوں, مجھے تو نمبر کا بھی نہیں پتہ. انہوں نے بھیجا مجھے نمبر, ٹھیک ہے, آپ کا نمبر جو تھا وہ یہی نمبر ہے. پھر وہ میں کرتا رہا, آپ نے آگے سے اس وقت جواب نہیں دیا, آپ نے اس کے کوئی گھنٹے بعد لکھا ہوا ہے بابا اب بہت دیر ہے ہو گئی ہے, میں اب پتہ نہیں جہاز پہ ہوں کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوں. حالانکہ ابھی جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا تھا جب آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تھا. فون سائلنٹ پہ تھا, اس لیے میں نے نہیں دیکھا. پھر آپ جب دبئی آ کے اترے ہو تو میں نے وہاں آپ کا میرے سے رابطہ ہوا ہے, میں نے آپ کو ڈانٹا کہ آپ یہیں سے واپس جاؤ, آپ کو فلائٹ مل جائے گی. میرا سامان ادھر پہنچ جانا تھا, تو اسے پھر کون ریسیو کرتا. سامان کو کیا کرنا تھا, ریسیو ہو جاتا جس نے بھی کرنا تھا. یہاں کون پہ سا تھا ہی کوئی نہیں ریسیو کرنے والا. آپ کو ریسیو کیا تھا نا کسی نے, کون تھا. میری فیملی. امی بھی پہنچی ہوئی تھیں, بھائی بھی پہنچے ہوئے تھے, پہنچ گئے تھے نا, ہاں تو سامان بھی ریسیو کر لیتے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہی تھی آپ کیوں جا رہے ہو. میں نے کہا آپ لوگوں نے تو کڈنیپ کر کے مجھے یہاں لے آئے ہو, میں تو آئی. کڈنیپ کر کے لے آئے ہو, نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, جی آپ کے پاس کوشچنس تھے.
ویسے میری جی کیا کیا تھا آڈیو کلپ ہے. ہم؟ آڈیو کلپ ہے. شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ اللہ اچھا کی طرف سے آ رہا ہے. ہاں دل کی پہلی آواز سنا کرو. دعا اس لیے کہنا دعا کرو اور اس کے بعد دعا آگے کرواتے رہو لوگوں کو. کوئی کرے تو تب نا. دوسرے مولویوں کی تقریر نہ سنتے رہو. ٹھیک ہے آپ پریکٹیکلی دعا کرا دو. نہیں ہے آپ کو وہاں کوئی ملتا نہ پودوں کو پانی دے دو, کتوں کو کھانا ڈال دو, کسی بھوکے کو کچھ سڑک پہ ہوم لیس ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کر دو. پاکستان میں آپ کے جو قریبی عزیز ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر دو. یہ کام کر لو, یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بعد دل کی جو پہلی آواز ہے وہ سنا کرو. وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ کا مقصد اللہ ہے کہ بس میں اللہ کے علاوہ نہیں, میں نے شیطان کی نہیں سننی یا غلط سائڈ پہ نہیں جانا, نفس کی نہیں سننی, تو پھر اللہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. جو پہلا خیال آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا آپ کا. بلکہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں شور ڈال رہی ہوتی ہے. یہاں نفس ہوتا ہے تو بندہ پھر کنفیوز ہوتا ہے, کہتے نہیں پہلا یہ نہیں یہ والا ہے. ٹھیک ہے نہیں تو جو پہلا آ رہا ہوتا ہے وہی اللہ کی طرف سے فاسٹسٹ اس کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک اور نہ سمجھ آ رہی ہو تو اپنے بابا سے پوچھتے ہیں, بستہ اٹھا کے چل نہیں پڑتے. ٹھیک ہے بابا نہ ملے تو وہاں خامد ہے آپ کے پاس, ان سے مشورہ تو کریں. میری ویڈیوز تو اس نے دکھائی تھی نا آپ کو سب سے پہلے. میں نے خود ہی دیکھی. نہیں وہ کہتے ہیں میں نے دکھائی تھی, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں دکھائی تھی. میں ان سے میں زیادہ ڈسکس. دیکھتی ہوتی ہوں اس سے. آپ زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ پہ اثرات زیادہ ہوگی. ہاں 2 تلواروں تک بات چلے گی. بلکہ اسے پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ کیوں دیکھ رہی ہوں, یا پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ علی اتنی زیادہ کیوں سن رہی ہو. ہاں جب تو وہ ان تلواروں کو اتنیوں کو کیا کرنا ہے اور ان ویڈیو کو اتنی کو دیکھ کے کیا کرنا ہے. گھر کا کام دھیان سے کرنا ہے نا. کام میں کر رہی ہوتی چلے مولویوں کی تقریریں نہیں سننی ہوتی. ہوں, کسی مولوی کو نہیں سنا. جی جانے چلو جی بابا تو سو رہے ہیں. باقی کہہ دیجیے جانا ہے. اب ویڈیو ہے آپ کی گاڑی ہے. چلو جی. ہاں جی کیا مطلب. ہاں جی ہیں بیٹا کوشچن آنسر ہے میں نے فنش کرنے ہیں نا. ہاں جی بتاؤ. وہ میرے سے مل لیا آپ نے. جی اتنا تو تم نے مل لیا, اب اور کیا ملنا ہے. 1 منٹ یار میں آؤ ادھر آؤ نکلو میں آپ کو سی آف کروں. آپ دونوں ہی بس آئے ہوئے ہو تو گاڑی منگوائی ہے آپ نے یا ہے کوئی نیچے ڈرائیور ہے. جی 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 جی.
اتنی دیر کلام ہی پڑھا لیتے اسے جتنے میں اس سے کاکا کلام بھی اچھا پڑھتا ہے. لیکن آپ چلیں سنائیں. ڈاکٹر جاوید ہولڈ کرنا. حارث نہیں آیا؟ وہ ریل بہت زیادہ ہاں حارث نے آنا تھا آج, کسی کو لے کے نہیں آیا. کوئی اور نیا بندہ تو نہیں بیٹھا جسے میں نے ڈیل نہ کیا ہو؟ سارے پرانے ہی بیٹھے ہیں. وہ آئے نہیں. ٹھیک ہے چلو جی, باقی تو سارے پرانے ہی ہیں جی. شروع سے. ڈاکٹر جاوید میں کبھی کبھی فور ریئل بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں اور مجھے ضرورت ہوتی ہے آپ کی. یہ لمبا والا تو نہیں ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میری آرام سے بات سن لیں گے. آپ آرام سے بات نہیں سن رہے ہوتے, الٹا آگے سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, انسلٹ کر دیتے ہیں بہت بری. اس وقت جو میرے دل پہ گزرتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. And this has not happened once, it has happened many times before. اس وجہ سے میری اور بھی زیادہ حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کلپ تم لوگوں کے تھے کہاں سے لگی؟ صرف اور صرف جب آپ کو کال کرتی ہوں نا تو پیار ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں اور کچھ بھی نہیں. میرا اپنا مینٹور میری اتنے برے طریقے سے برائیاں کرنا شروع کر دے تو میں اور کس انسان سے کیا ایکسپیکٹ کروں. آپ نے نا میرے سامنے ہر عورت کی تعریف کی ہے سوائے میری صرف برائی کی آپ نے. مجھے پتا ہے آپ کیوں برائیاں کرتے ہیں میری. تم میں سے کتنوں کے دل کی آواز ہے یہ؟ ایک مجھے آواز بھی تیری لگ رہی ہے. سر کبھی تعریف نہیں کرتے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ آپ واقعی نہیں کرتے یا شاید وہ آپ کا ساتھ وہ ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ کبھی نہیں خوش نہیں کر, آپ کو لگتا ہے آپ خوش نہیں ہوتے. آپ خوش نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے صحیح کہہ رہے ہو. میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں مطلب میں اپنے دوستوں کو ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے جب وہ ایک پلے کیا تھا نا کنترا محراب, تو میری پورے ہال نے آ کے تعریف کی کہ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. اور میں دل میں تھا کہ آپ کچھ تو کہو گے. آپ نے تب کچھ نہیں کہا. دعا میں آ کے آپ نے پتہ کیا کہا؟ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਸੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਰ पकड़ के बैठ गया. मेरा दिल किया मैं कोई चीज़ उठा के दीवार में मारूं. और मैंने खुद उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि अंकल जी मतलब, लेकिन उससे मैंने खुद एक चीज़ ये रियलाइज़ की आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पे कि मैं अपने ऑफिस में था, मुझे याद है, तो मेरे सामने मेरा एक दोस्त कॉन्ट्रैक्ट लेके आया जो हमने बाहर भेजना था और उन्होंने साइन करना था. اور وہ بیچارہ 2 گھنٹے لگا کے اس کو لکھ کے لایا. وہ 6 پیجوں کا تھا. اور اس نے جیسے ہی میرے سامنے لا کے رکھا نا, اور میں نے ایسے کر کے دیکھا, اور میں نے اس کو کہا تو نے اس پہ $US نہیں لکھا, 3-4 چیزیں لکھ دی. اس نے میرا ایسے منہ دیکھا. تو مجھے وہاں سے یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ اس سے انٹرنلی ہم بھی خود ریزر شارپ ہوتے جاتے ہیں. ہمیں اس ٹائم تو نہیں سمجھ آتی, لیکن جب خود مطلب میں نے جب وہ کیا نا, تو اس نے میری طرف یوں دیکھا, کہنا میں 2 گھنٹے لائے نے, میری اکھاں گئے تو نہیں ننگیا. اچھا میں بعد میں حیران ہوا کہ میری ایگزیکٹ آنکھ ہی اسی جگہ پہ گئی. پھر مجھے وہ انسیڈنٹ یاد آیا, پیر انج کر کے بیٹھا میں نے, لیکن میں اس چیز کو اسکل مانتا ہوں, میرے نزدیک اچھی چیز. پتہ نہیں اپنی میری اب نظر اس پہ تیرے پاؤں پہ پڑی تھی. مجھے ہو رہا تھا کہ اب یہ دوبارہ نہ پاؤں اٹھائے. پھر تو جتنی بار بیٹھا تو وہی پاؤں اس طرح کر کے بیٹھ جاتا تھا, اس گندہ پاؤں تھا سامنے. تو ایکٹنگ کی طرف میرا دھیان نہیں تھا. جیسے میں کئی ایون انٹرنیشنل ایکٹرز بھی ہیں یا آپ کے بڑے سلیبریٹیز ہیں, نام نہیں میں کسی کا بھی لیتا, انہیں سلیو لیس شرٹ پہننے کا شوق ہے, یا باڈی شاڈی دکھانی ہے, یا جی وہ یہ تھوڑی سی شارٹ سلیوز کے ساتھ یہ بالکل ہی سلیو لیس شرٹ پہننی ہے. وہ سلیو لیس شرٹ پہن کے پھر رہا ہوتا ہے, ڈولے شولے دکھا رہا ہے, اور تھوڑی دیر بعد وہ یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے, سارے بال ادھر ہوتے ہیں. وہ اتنا فضول وہ چیز لگتی ہے. وٹ نان سینس از دس. مطلب آپ میں کوئی ایستھیٹک سینس ہونی چاہیے. اگر تو نے سلیو لیس پہنی تو پھر تو اپنے آپ کو صاف بھی رکھو, اس طرح کرو. تو وہ میری سوچ ہی شاید ایسی ہے. ٹھیک ہے, تو میں تم لوگوں کو اگر میرا اندازہ ہو نا کہ
میری والدہ ہنستی ہیں, میری بیگم والدہ میری کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہمیں تمہاری سمجھ آتی, ایک طرف تو تم اتنے, اب تو خیر بیچارے میرے پہ ترس کھاتے ہیں, میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا میری کتنی گھٹیا جو ہے نا اپروچ ہے. میں یہ دعا میں اللہ نے مجھے ایسا کر دیا, مجھے نہیں اب ایسا فیل ہو رہا ہوتا. لوگ میرے گلے لگ رہے ہوتے ہیں سارے, نہیں تو میرے بڑے بڑے جگری دوست بھی سارے ہیں, ان میں سے کئیوں کے میں گلے نہیں لگتا, مجھے پتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے, کئیوں کی بغلوں سے بو آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اپنی جوتی نہیں ہاسٹل میں یوز کرنے دیتا تھا, ہیئر برش نہیں یوز کرنے دیتا تھا, ٹھیک. حالانکہ ہاسٹل میں لڑکے سارے, اور لڑائی ہو جاتی تھی مجھے, یا مجھے ناراضگی ہے میں وہ یوز ہی نہیں کرتا تھا, ٹھیک, انہیں کو دیتا تھا تو یہ رکھ لے, ٹھیک ہے. لیکن اب میری ماں ہنستی ہے کئی بار, تو وہ بینگ اے ہیومن بینگ جو بھی میری آتے ہوں گی وہ ہیں. اب میری شارٹ, میں نہیں کہتا, میں غلطیاں بھی ہوں گی. ہاں ایڈمنسٹریشن میری اگر میں کروں تو پھر میں پرفیکشنسٹ ہوں. مجھے یہ عادت ہے, اسپیشلی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جو بھی میں اپنی وارڈ کی اگر کرتا رہا ہوں, آئی سی یو کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے, تو آئی سی یو میں آپ بہت مین میخ کا خیال رکھتے ہیں. اور دعا میں بھی یہی ہے. اب میں دعا کدھر کو لے جانا چاہ رہا ہوں, قوم کدھر کو جا رہی ہے, تو اب اس آپ لوگوں کا جذبے کو مجھے نہیں مسئلہ, جذبہ بہت پیارا ہے, یہ چھوٹی چیز ہے. بندی اٹھی ورجینیا سے پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے, وہ بیچارہ ادھر بچے لے کے بیٹھا پریشان ہو رہا ہے, فون پہ میرے سے کھپی جا رہا ہے. وہ اسی انرجی کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے, اس ساری جو بھی کری جاؤ, لیکن اگر مجھے یہ احساس رہے کہ میرا اللہ حاضر ناظر, میں نے اس کو جواب دینا ہے. یہ بابا جی کو میں نے جواب دینا ہے, اور جو وہ مجھے کہہ گئے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, تو میں نے تو وہی کرنا ہے نا, ٹھیک. یہ بات نہیں ہے. باقی وہ یہ کاکی جی جو بول رہی ہیں ان کی بات پوری کر لیں, وہ ہو سکتا ہے کچھ اور کہہ رہی ہوں. ہاں جی وہ کلپ, سوری میں تو اس لیے رکوایا, مجھے لگا کہ یہ صدف نے اپنی آواز کو چینج کی ہوئی ہے یا یہ ہے. خیر جی. That's okay. میں کچھ کر نہیں سکتی. مجھے پتا ہے آپ نے جو کہا ہے وہ ہو جائے گا. کسی انسان کی ایک بہت پریشانی میں چھوٹی سی بات سن لینا اور اس کو پیار سے آگے سے تھوڑا سا ڈیل کر دینا, وہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو دھتکار کے, اس کی انسلٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. ہر بات پہ مجھے یہ نہیں سننا ہوتا کہ میرے بوٹس کیسے ہیں یا ایس کیسی ہے. وہ بندہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا نا, میں اسی وجہ سے بہت زیادہ ہرٹ ہوں. وہی میرے لیے نا پوری لائف کے لیے کافی ہے. اتنی بڑی کنٹری میں اکیلے ہونا ایزی نہیں ہوتا ہے. ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی یہ کون ہے. کتے بلوں کو ڈیل کرنا, کتے بلوں کو ڈیل کرنا. اتنی کیا پیار ہے, کس قسم کا پیار ہے بیٹا, اس ملک میں تو یہی پیار ہے. ٹرسٹ ہی رہ گیا. Really hurt. پھر میں سوال کیا تھا کہ تھوڑی ہاتھوں کی تو لگی ہے. پھر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں آپ کا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو ایک دفعہ آپ اس سے زیادہ آپ دوسرے بندے کو ڈنڈا مار دیتا ہوں. ہاں جی. ہاں وہ یہ ان کا بھی یہی تھا نا, انہیں جہاں پہ کام کرتی ہیں تو وہ اکیلی ہیں اس ملک میں. امریکہ کی ایک کہانی ہے, تو اب وہاں پہ یہ چھوٹی سی چیز ہے, کمپلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. واو یو لک ویری بیوٹیفل, ٹھیک ہے. وہ خواتین تعریف کر دیں یعنی پرسنل باڈی دی, وہ پریشان ہے, لیکن امریکہ چھڑنا بھی نہیں, پاکستان آنا بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے ساتھ, اس نے الو کے پٹھے نے کومنٹ دے دیا پرسنل, اس پہ رو رہی تھی. میں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے ان کے فون سنتا ہوں, کیونکہ یہ اکیلی ہیں, پریشان ہیں. 2, 2.5, 3 سال میں اب میں امریکہ تو چینج کرنے سے رہا, وہاں کے لوگوں کو چینج کرنے سے رہا. وہ کیا بکواس کرتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کیا کومنٹ پاس کرتے ہیں. وہاں لاز بڑے سخت ہیں, ابھی تک 3-4 بندے فارغ کرا دیے شکایتیں لگا کے. لیکن ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ ایسے ہی کیوں کرتے ہیں, ویسے ہی کیوں کرتے ہیں, یہ کمنٹ کیوں دیتے ہیں, وہ کمنٹ کیوں دیتے ہیں. میں اب اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو یا تو ادھر آ جاؤ
یا وہاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور نہیں تو پھر آپ کو ڈریس میں بھی بڑی موڈیسٹی رکھنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ بڑا ریزرو رہنا پڑتا ہے. آپ پھر ساروں سے بات، لیکن آپ پوری دنیا کے دوسرے کونے میں اکیلے ہیں، نہ آپ کی فیملی ہے. فیملی اتنے پہ خوش ہے کہ آپ کو گرین کارڈ مل گیا. جس الو کے پٹھے کے پلے باندھا تھا، اس لیے میں یہ باہر والے رشتوں کے ہوتا ہوں خلاف، کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہاں کیا کہانی ہے. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پہلے ہی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بچی بیچاری نہ واپس آ سکتی ہے. وہاں وہ پھر یہاں والے کہنا شروع کرتے ہیں کہ بس کچھ سال رہ لو، پہلے گرین کارڈ لے لو. گرین کارڈ ایسے جیسے جنت کا پروانہ ہے، یہ لے لو وہ لے لو. جو تھوڑا پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں یہ سسٹم ضرور ہے کہ وہاں آگے آپ کو ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہوتی ہے. آپ کو کوئی اور تھوڑا بہت آسرا ہے، پیسے مل گئے، پیچھے سے آ گئے، وہاں سوشل سیکیورٹی کچھ رینج ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، آپ نے داخلہ لے لیا، اسکالرشپ پہ لے لیا، ایجوکیشن امپروو کی اور ساتھ ہی نوکری اچھی مل گئی، تو چلو جی آپ کو وہ مسئلہ نہیں رہتا پیسوں کا. لیکن اس جنگل میں انسانوں کے اس جنگل میں آپ کو ریئل سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ ایٹ لیسٹ ایک پارٹنر کی، دوست کی تلاش ہوتی ہے. وہاں ہر چیز جو ہے وہ مٹیریلسٹک وے سے تولی دیکھی جاتی ہے. وہاں کی بانڈنگز، وہاں لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ چلو آؤ شام نو بہ کے تے چاچے چھیمے دے کھوکھے دے چاواں پیے نالے گپاں ماریے. وہ بس سٹاپ پہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کوئی ایکسٹرا بات کرے. ہاسپٹل سے باہر نکلیں، وہاں اندر کام کر رہے ہیں، آپس میں کوئی بات ہو رہی ہے. آفس سے نکلے ہیں سارے، جاب ختم ہوئی ہے، اپنی شفٹ سے باہر نکلے، تو کون تے میں کون. اگر کوئی ریلیشن ہے، آپ نے کسی سے فرینک ہونا ہے، تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے. وہی بچی وہاں پہ، اس طرح کی اور بھی بچیاں ہیں. میں یہ شاید کلپ آپ لوگوں کو اس وقت اس لیے بھیجا تھا، میں نے ڈانٹا تھا انہیں کیونکہ وہ رو رہی تھی، بری طرح ہرٹ تھی اس بندے کے کامنٹ پہ، اس طرح کے الٹے سیدھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی شکایت کروں گی. تو یہاں پہ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی پرسنل باڈی کے اوپر کامنٹ دے رہا ہے. اب اس میں بھی رونا ہے کہ مجھے میں ہوں دسو میں کہ امریکہ تے بم مار دیاں یا میں انہوں نے تبلیغ کرا، میں انہوں نے سدھا کراں، ٹھیک ہے. تو اگر میں آگے سے یہاں سے یہ کہہ دوں کہ اچھا تو بیٹا اس نے تعریف ہی کی ہے بغیرت پیو، اتھو بہ کے میں یہ کر سکنا، اس پہ تھوڑا ہنسنا شروع ہوا، نہیں تو بابا غلط بات ہے نا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو یہ تو خیر مجھے بابا تو نہیں، یہ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں، ڈاکٹر جوید. لیکن اس نے مجھے کیوں کہا بھی انہوں نے کیا، میں ہوں رات دے 3 بجے مینوں اتنے موت پئی، میں صبح 4 بجے ہسپتال 7 بجے جانا ہے، میں کیا کروں گا. تو میں نے کہیں ڈانٹ دیا تھا اس کے بعد، یا شاید فون ہی نہیں اٹھایا بعد میں. ضد یہ تھی کہ آپ بس ایک بار کہہ دیں کہ وہ مر جائے گا. کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں کوئی 3-4 لوگوں نے تنگ کیا. میں نے غصے میں کسی کو تسلی دیتے ہوئے جیسا بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم دیکھو اس کا اشر کیا ہوتا ہے. وہ غریب دا اشر اشر کوئی ہو ہی گیا، وہ خود ہی کہیں ہو گیا، یا اس نے کہیں اپلیکیشن دی وہ اسی کے حق میں ہو گیا. وہاں کیمراز ہوتے ہیں، ہر چیز ہے، وہ بندے پکڑے تو جاتے ہیں جو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. تو وہ میری کرامت دے کھاتے چ پاتا، لیکن وہ کرامت جو ہے اس کا پھر انٹینسٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نا. میں نے اس دن شاید ڈانٹ دیا کہ یار یہ تینوں ہی چھیڑ دینے سارے، تو بھی تھوڑی جی سیدھی ہو جا، مطلب تو کپڑے سیدھے کر لے. کپڑے تو خیر ٹھیک ہی ہوتے ہوں گے، میں نے کبھی ملا نہیں، دیکھا نہیں انہیں. وہ جتنی وہ ریزرو ہیں، مطلب وہاں پہ بھی اپنی اس نے پرائڈ کا خیال رکھا ہوا ہے، کنسرنڈ ہے، اس پہ نہیں ہے. لیکن اب وہ ان لوگوں کا کلچر ہے نا، ٹھیک ہے. وہ خود ہی بتا رہی ہے کہ میل یہاں ویسے وداؤٹ پرمیشن یا کانسنٹ وہ ٹچ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اب فیمیل ساتھ ایک ہے، کالی ہے، وہ بھی کولیگ ہے، وہ جب آتی ہے وہ پیچھے ہاتھ مار کے تو کہتے ہو یو آر بیوٹی. مجھے جی غصہ چڑھتا ہے، میں اس کو میں کہ یار انہوں کہ میں روئی میرے نہ جا رہی ہے 3 گھنٹے. آپ کہیں نا کہ وہ یہ ہو جائے، اس کی یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے یا وہ مر جائے. میں تو میں نے کہیں ڈانٹ ڈونٹ دیا
اب گروم بھی تو کرنا ہے کسی طرح، اس چیز سے نکالنا ہے نا. اصل میں یہ وہ بچے ہیں جو دیکھنے میں ماسٹر کر کے ہوتے ہیں. ماں باپ نے جنہیں آپ لوگ شیشی پیشی بچے کہتے ہو، برگر فیملیاں کہتے ہو، بچیاں ویسے ہی معصوم ہوتی ہیں، پہلے ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا انہیں. اور اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہوں آج کل کے دور میں تو وہ سمجھتے ہیں بڑی ترم خان بن گئی ہیں. وہ ماں باپ کے شیلٹر میں، فیملی میں، یہ پاکستان کے کلچر میں جہاں آپ لے رہے ہو جو آپ کو بڑا آؤٹ ڈیٹیڈ اور بیکورڈ لگتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی یہاں بغیرتی ہے، ہمارے لوگ بھی دیکھتے ہیں عورتوں کو، کمنٹس بھی پاس کرتے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن آپ کو ساتھ ہی ایک سٹل ایک میرا خیال ہے کاکیوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سڑک میں سے اس سے زیادہ ایک حد سے زیادہ ایسی تیسی یہیں پہ کئی اور بندے ہوں گے جو اس کو پکڑ لیں گے. یا کم از کم اپنے گھر کا پتہ ہے، گھر آ کے سیف فیل کر رہے ہو، انڈیو نکلتے نہیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا کاکیوں کو خام خانہ گھروں سے نکلو، ہنس کے بات ہی نہ کرو فالتو بندے سے، اس کے دل میں خیال ہی نہ غلط آئے. ہے نا، اللہ نے بھی تو پروٹوکولز قرآن میں سیدھے لکھے ہوئے ہیں. لیکن اوبویسلی ان ملکوں میں آپ نے کام کرنا ہے، پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ نے، پھر اس طرح کے لوگ تو پھر آئیں گے. اوپر سے پھر وہ سارے زخم تازہ اس طرح کے بندے کے ہو جاتے ہیں. وہ پرانا رونا پٹنا بھی نکل آتا ہے. ماں باپ کا بھی قصور، انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا، پتہ نہیں کیا، جنہوں نے رشتے کرائے انہوں نے تو بھی سارے مر جان. ٹھیک ہے، پھر میرے سے لڑائی، آپ نے میرے سے معاف کیوں کرائے سارے؟ وہ میں مر گیا یار، کھپ گیا. وہ 3 سال پہلے تسی کس حالت سے وہ جو نکل گئے جڑی وہ معافیاں کرائیں وہ بھی سارے کھاتے کھل جاندے نے. ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے بتائیں کس قرض ہے، میری کیا غلطی ہے یار؟ میں نے کب کہا مجھے پتہ چلتا ہے کسی کی کیا غلطی ہے؟ تو میں اس دن آنیسٹلی اسپیکنگ تھوڑا سا میں ہرٹ ہو گیا تھا اس میسج سے، کیونکہ میں اسی کی مطلب اس میں کیسے اسے یہاں سے کنسول کر سکتا تھا، یا بندے نے بکواس کر دی ہے. اور بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھا، مطلب وہ خسرا تھا. ٹھیک ہے، وہ اپنے رائٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ کسے کھاتے جی نہیں آتا. انہیں بیبی نو مذاق کر لیا، وہ کہنا یار بیبی والی مذاق ہے. انہیں بندے نو کر لیا یار بندے والا ہی مذاق ہے. وہ دونوں پاسے چل رہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ اس کے خلاف اپلیکیشن میں بھی مطلب پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا. امریکہ بھائی جنہوں تسی جنت بنایا ہے. تو میں میرا خیال ہے لیٹ نائٹ میرا برا حال تھا، تھکا ہوا تھا. میں یہ تو نہیں کسی کو بتا سکتا کہ میں کس حالت میں سے گزر رہا ہوں. میرا پتہ نہیں اپنی کیا سچویشن ہوتی ہے. مجھے میرا بیٹا یہ نو اس دن کہہ رہا تھا، وہ گاڑی میں میرے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، تو وہ میں بلوٹوتھ لگایا ہوا تھا، تو ڈرائیونگ میں وہ ساری لوگوں سے میں باتیں سنی جا رہا تھا. میرے خیال تیسرا فون، انہوں نے کہا بابا ذرا گاڑی روکے. میں کہا خیر، باہر نکلا، تھوڑی دیر پھرتا رہا. تو مجھے کہتا بابا مجھے لگتا ہے وامٹ آ رہی ہے. میں کہ خیر ہے، تم نے کیا کھایا ہے؟ کہتا کھانے کی بات نہیں ہے، آپ کی ہمت ہے، آپ یہ کالیں سنتے ہیں، اتنی پین، اتنی لوگوں کی، یہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ میں کہا یار ہوں تو مینوں کچھ کرائے گا بھیا آرام نہ. کہتے نہیں بابا میرے سے یہ فون نہیں سنا جا رہا، اور میری پچھلے فون سے میری طبیعت خراب ہے، اب اس کے اوپر ہے، تو آپ کیسے یہ سارا دن کرتے ہیں؟ میں کہا بس یار. تو بیگم صاحبہ نے کہا بابا کو بیٹا چسکا لگ گیا. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کے کمنٹس بھی سننے پڑتے ہیں. لیکن ان کی میرا خیال ہے، میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ 5-6 لوگ ہیں جن کو میں نے فون پہ بہت ٹائم دیا ہے. شی از ون آف دوز. اور اس کی جو بھی بیچاری جو بھی ان کی حالت ہے، شی از اے ویری اسٹرانگ بریو لیڈی، جو بھی وہ وہاں حالات کو فائٹ بھی کر رہی ہے. لیکن اصل بات یہ کہ وہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس بڑی ہیں. ٹھیک ہے، عمر ان کی جی 30 ہو گئی ہے، تو بہت ہی میچور ہو گئے ہیں. یقین مانو 5ویں جماعت دے بچے جنی عقل نہیں ہوتے، سیدھی سادہ سے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں ایسے بھی. اگر انہیں یہ کہہ دو وہ کہتے ہیں آپ کے اللہ نے کیوں مجھے ایسا بنایا، اور اللہ نے لڑائی. وہ کرتے کراتے آہستہ آہستہ یہ نکلتے ہیں اس میں سے. مین ٹراما تو وہی ہوتا ہے. کبھی کبھار کاکیوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر والوں نے ہمارے سے جان چھڑا لی، ہمیں ڈسپوز آف کر دیا، ہماری پرواہ نہیں تھی، ہمیں پھینک دیا. حالانکہ ہو جاتے ہیں ان کاموں میں دھوکے، نہیں لوگ پتہ چلنے دیتے. اور اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش، اس کو دکھ یہ ہے کہ اس نے اس حالت میں بھی نبھانے کی کوشش کی. اس کے بچے بھی جو پچھلے بچے تھے وہ بھی بڑے اس سے خوش تھے، سارا کچھ. لیکن وہ الو کا پٹھا پھر بھی بھاگ گیا.
4-6 سال بعد بھی اس نے کہہ دیا جی آئی ڈونٹ فیل لائک آئی کین کیری آن ود دس ریلیشن شپ, یہ جو بھی ہے. تو بندہ پھر کیا کرے. اب وہ اکیلی بچی واپس آتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں اتھے ہی رہ, گرین کارڈ لے, اتھے اپنی مرضی دے لب لے. یہی کام وہ یہاں کرتی تو اس کو جوتے مارنے تھے, بغیرتی, ہماری عزت کر دی, وہ کر دی. اب خود ہی اسے لگے ہوئے ہیں. تو ایک تو اس بندی کو فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں میرا پھر کوئی نہیں ہے, اوپر سے کہیں سے میرا نمبر کہیں سے ہتھے چڑھ گیا. تو شروع میں تو میری دعا, اس سے تسلی, سورہ رحمان, یہ سوشل ایشوز ہیں, اس سے تسلی بھی ہوتی ہے, خدا یاد آتا ہے. شروع میں تو اس لیے اچھا لگتا تھا, جو پہلے شاہ صاحب تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, کوئی جن سے ڈیل کر رہی تھی تو وہ پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ لیتے تھے 15 منٹ کی بات کے, اور اتنی تسبیح کرنی ہوتی تھی, اور اگر تسبیح نہیں کی تو پیسے ضائع. ٹھیک ہے, باتیں وہ بڑی صحیح بتا دیتے, سارا کچھ صحیح تھا. ان سے چارج بھی نہیں کرتے تھے, انہیں بھی انہوں نے بڑا اچھی طرح ڈیل کیا. لیکن اب وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں چارجنگ میں. یہو جے بچے سارے دے رول چینج کرا دیندے ہیں. میرے پاس آ کے تسبیحاں بھی نہیں کرنی تھی, کچھ بھی نہیں کرنا تھا, لیکن میرے ساتھ شروع میں یہی لڑائی تھی کہ آپ میرے خامند کو بد دعا دے دیں. میں کہا یار میں کہ بد دعا دے دیا. پھر آہستہ 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 بہتر ہوتے گئے. لیکن اب یہ مسائل ہیں, اس معاشرے کے مسائل ہیں. اور اس دن میرا بھی بہت ہی برا حال تھا, تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا آگے سے کہ پھر یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا. تو اب وہ بار بار فون مجھے آ رہا ہے, میں نہیں اٹھا رہا, میں کسی جگہ بہت بری طرح بزی تھا. وہ ٹپیکل وہ والے تانے ہیں, اب آپ کو کوئی اور مل گئی ہوگی, آپ کسی اور سے باتیں کر رہے ہوں گے, وہ کون سی ہے. ٹھیک ہے, میں کہیں ڈانٹ دیا تو میں کہا یہ میسیج آ گیا. اس کے بعد میں تھوڑا سا ہرٹ ہوا, میرا مسئلہ ہی کوئی اور تھا, میں بہت ہی عجیب سی اسٹیٹ میں تھا. میں انہیں تو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا یار چلو اس کو دیکھتے ہیں میں سے کیا نکل سکتا ہے سیکھنے کو, آگے چلیں. یہ ہم ہی چلا دی تم لوگوں نے. بابا جی کی ویڈیو تھی, بابا جی کا وصال, اس پہ ایک کامنٹ تھا, بابا جی کی تدفین والی ویڈیو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ویڈیو تھی نا, ہاں جی. کہ لگتا ہے شیعہ مسلک کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے, اللہ جل جلالہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے, آمین. یہ ان کا صرف ایک کامنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کوشچن وہ والا کوئی کویشچن ہے. نہیں وہ جو ہاں وہ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ شیعہ ہیں, اور اب جی وہ اس کے ساتھ ہی کر لینا. لیکن یہ جو صاحب بھی ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے, جی بالکل بابا جی کا ننہال فقہ جعفریہ سے ہے, ددیال فقہ حنفی سے کو فالو کرتا تھا, جو میری علم کے مطابق والد صاحب ان کے سنی تھے, والدہ شیعہ تھیں. بابا جی کا جنازہ جو ہے دونوں طریقے سے, پہلے اہل تشیعوں کے طریقے سے بھی پڑھایا گیا تھا. اہل تشیعوں کے امام صاحب پہلے آ گئے اس علاقے میں, بابا جی کے جاننے والے گاؤں والے ہاف سنی یا شیعہ چکوال کے علاقے میں بہت زیادہ دونوں مسلک ہیں, آپس میں اکٹھے رہ رہے ہیں, دیر سے رہ رہے ہیں. بابا جی کو پیار کرنے والے, چاہنے والے سارے ہی تھے, تو دونوں طریقے سے ہی نماز جنازہ پڑھائی بھی گئی تھی. تو یہ ویڈیو میں شاید آپ کو اہل تشیع والی کا شاید نظر آیا ہو, وہ کھڑے تھے, انہوں نے پڑھائی تھی, اور پھر اہل سنہ کے مطابق بھی پڑھی گئی تھی. بہرحال بابا جی ویسے اس چیز سے انہوں نے وہ نہیں اپنی زندگی میں 2 جماعتیں نہیں ہونے دیتے تھے, ایک کرتے ہوتے تھے. لیکن بعد میں جن لوگوں نے مینیج کیا وہ جو بھی کر رہے تھے انہوں نے کروائی تھی. جی ہائے جعلی پاگل ڈاکٹر جاوید, آج تمہارا اور تمہارے نعرے سید کا اچھا, یہ وہ احترام پکچر والی ویڈیو والی, جی. ہاں وہ نہ چلانا بیچ میں, نہیں میں نے نہیں بھیجی نہیں میرا. نہیں, آج تمہارا اور تمہارے نعرے سید کا احترام کرو کا اصل امتحان ہے. میں سید زادی گل پاکستانیوں کی جنت یعنی امریکہ سے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو لائیو میں میری یہی تصویر سمیت میرے سندھیوں کے سائیں میرے ابا حضور سید بادشاہ کی فوٹو لگاؤ, دکھاؤ, اور پھر ان سب سے کہو میرا احترام کریں. میں جانتی ہوں تم یہ جرت نہیں کر سکو گے. میں اپنے پاسپورٹ اور اپنے سوشل میڈیا انسٹا پیج کا لنک بھی بھیج رہی ہوں, وہ بھی سب لائک کرو, میرے ویڈیوز اور فوٹوز سے منورنجن کرو, اور پھر احترام بھی کرو. اور دوسرا, میرے سوالوں کا جواب صرف قرآن سے دے کر دکھاؤ. لیکن پہلے میری فوٹو یا یہ میرے ہندو یار کے ساتھ والی بیچ کی ویڈیو دکھاؤ, تاکہ سندھیوں کو پتہ چلے وڈیرا سائیں کا میں کتنا نام روشن کر رہی ہوں. ہے ہمت تو ٹاسک نمبر 1 کر کے دکھاؤ.
لائیو سیشن میں اب ذرا ہمت دکھاؤ اور مان جاؤ کہ تم در پردہ خود شیعہ ہو اور لوگوں کو اس سید کے احترام وغیرہ وغیرہ کے بہانے شیعہ کر رہے ہو. مائی فوڈ. ذرا اپنے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے پنجتن پاک یا سید کا احترام کرو. قرآن سے دکھانا سیدھی بات. بس ڈرامے باز ڈاکٹر ہمت کرو, لوگوں کو میرے باپ کے تصویر نام میرے پاسپورٹ سمیت دکھا کر میری فوٹو سے منورنجن کرواؤ. انہیں بتاؤ میرے شیعہ باپ کو میرے نادان بے وقوف سنی نانے نے بخوشی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیا تھا کہ میں سید بادشاہ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں. تب میری معصوم نابالغ ماں اپنے سے 15 سال بڑے شاہ صاحب کی ہوس کا صرف ایک رات نشانہ بنی اور پھر ساری زندگی اس حویلی میں میرے باپ کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی کہ وہ سنی امتی تھی اور اس نے تو صرف یزیدی اولاد کی بیٹی کو ذلیل کرنے کا مذہبی فریضہ نبھایا تھا. سب ملازموں کے سامنے میری ماں کو ذلیل کرتا رہا کہ اب اپنی ہوس ان سے بجھا, میں نے تجھے ایک رات کا شرف بخش دیا کافی ہے. روز اس کے سامنے نئی عورت آتی تھی اور میری ماں سید کی عزت کرتی رہتی تھی. سنی امتی نانے نے تم جیسوں سے سن کر اتنا احترام میری ماں میں ٹھونسا ہوا تھا کہ جب دن رات کی شراب نوشی, زناکاری اور ظلم کی زندگی میں اچانک زبان اور جسم کے فالج کا نشانہ بنا بھی چارپائی پر پڑا, گونگا تنتنا دکھانے سے باز نہیں آتا تھا. تب میں نے انتقاماً ماموں کے لڑکے سے شادی کی فرمائش کی جو میری بزدل توہم پرست ماں کبھی نہ مانی. تب سے سب چھوڑ کر امریکہ آ بسی ہوں. پہلے کٹر وہابی ہوئی, پھر ان کی چوریاں سمجھ آئیں تو احمدیوں کو بھی گلے لگایا. سب بکواس. سائنس نے اپنی پہچان کرا دی, سائنٹولوجسٹ ہوں لیکن اس ہندو یار سائنسدان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں. ہے یہ بھی تمہارے جیسا پڑھا لکھا گدھا ہے, اپنے ہاتھ کی بنی پتھر کی مورتی کو صبح صبح ماتھا ٹیکتا ہے سالہ. بٹ ہی از مارولس, رادر آؤٹ اسٹینڈنگ ان بیڈ. یو کین سی ہز پرفارمنس ایون ایٹ بیچ ان دا پریزنس آف سو مینی ادرس. یہ ہے قائم نماز, کیا پرارتھنا کرتا ہے میری, خود بھی دیکھو اور سب کو دکھاؤ. اور پھر اس سید زادی کی عزت بھی کرو اور میرے باپ شاہ صاحب کی فوٹو نام سمیت دکھاؤ, ان کی اسمبلی میں مزید عزت بڑھے گی. ہری اپ, اٹس این آرڈر ٹو این آرڈینری امتی فرام اے سید. اور آخر میں ہمت ہے تو سب کو اپنی اصلیت بھی بتاؤ کہ تم کون ہو. یہ کاکی جی بھی امریکہ میں ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی ہوئی ہے بیچ پہ, اپنے تصویریں بھی ہیں کچھ, آلموسٹ بیچ کے حالات میں ہی. وہ بلکہ فون بھی کیا انہوں نے بار بار, تو وہ تو یہ کہتی ہیں کہ زوم پہ لو اور وہاں میری عزت کرو. میں نے کچھ نہیں کہا. جواب جہاں تک بیٹا آپ کی وہ بات ہے, آپ کی عزت کی یا آپ کی ویڈیو دکھانے کی, آپ کے والد کا نام بتانے کی, آپ کے والد سے تو مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے. باقی میرا یہ نعرہ یا میرا یہ لوگوں کو شیعہ کرنے کا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میرے بابا نے مجھے کہا سید کی عزت کرنا, میں سید کی عزت کرنا. سید سردار کو بھی کہتے ہیں, گھر کے بڑے کو بھی کہتے ہیں, آل نبی اولاد علی تو ہے ہی سید جو ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کا یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ اگر وہ اس راہ پہ نہیں رہتا اپنے درجے سے گر جاتا ہے. جو آپ کے والد کی کہانی جو آپ سنا رہی ہیں, آپ سے مجھے ہمدردی ہے, پیار ہے. آپ کی ساری کوشش کے باوجود نہ مجھے آپ پہ غصہ ہے, نہ ہی آپ پہ کوئی ڈس رسپیکٹ بھی نہیں آئی. مجھے آپ پہ پیار, ایک ترس آیا. آپ زندہ درگور کی ہوئی وہ بچی ہیں جس کو قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ تمہیں زندہ کس نے دفنایا تھا. آپ زندہ دفن ہوئی ہیں اسی بچپن میں,
جس بچپن میں نے آپ کی نام کو گل کر دیا آپ کی کاسٹ کے حساب سے، آپ کو پتہ ہے تو چل گیا ہوگا. تو باقی بھی ساری باتیں میں چیلنج لے نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے انگلش میں جو کچھ بھی کہا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، یا جو کچھ بھی آپ نے اپنے لنکس شیئر کیے اپنے پیج کے، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پہ سے بی بی پاک کا نام ہٹا دیں اس پیج کے اوپر سے. آپ نیوڈز لگائیں جو مرضی لگائیں، مجھے آپ وہ بچہ لگی ہو جو نیا چلنا پھرنا بھاگنا سیکھ لیتا ہے، واش روم سے ننگا باہر آ جاتا ہے، نہاتے سارے گھر والے ہاں کرتے ہیں، وہ چیختا ہے، پھر واپس جاتا ہے، ماں بھاگ کے پکڑتی ہے، ٹاول اسے دینے کی کوشش کرتی ہے، وہ پھر کہیں نہاتے باہر آ جاتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ ننگا میں آتا ہوں نا تو یہ سارے چیخیں مارتے ہیں. اس کا یہ کھیل ہوتا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ننگ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ کا قصور ہی نہیں ہے. اور میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں کیا ہوں، یہ مجھے خود نہیں پتہ میں کیا ہوں. جہاں تک آپ کی بات وہ ہے پنجتن پاک کو قرآن کریم میں، تو بیٹا آپ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، وہ آپ نے پوری جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اپنی بکس کی بھی، اور سارا جو آپ نے پڑھا اور ریسرچ کی، اور جن فرقوں میں گئی اور جو آپ نے کنورشنز کی ہیں، اور آج اگر آپ باپ سے بدلے میں کہ اس نے آپ کی ماں کو ساری زندگی سنی کاسٹ ہونے کی خاطر ذلیل کیا، جو آپ کا دکھ ہے، اور پھر ماں پہ آپ کو جو غصہ ہے کہ اس نے آپ کو شادی نہیں کرنے دی سنی کزن کے ساتھ، کہ ماں کا یہی تھا کہ نہیں بہرحال تو شاہ صاحب کی اولاد ہے، تیری شادی نہیں ہو سکتی. اور امریکہ جا کے آپ سائنٹولوجسٹ ہو گئی ہیں، سائنس نے آپ پہ راز کھول دیے ہیں. بڑوں پہ کھلے ہیں بیٹا یہ راز. ابھی